80 کی دہائی ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کی ایک چھوٹی سی مسجد میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا۔ قاری صاحب مصلی امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔ نماز اور پھر نماز میں قرأت کا آغاز ہوا۔ اللہ نے اس چھوٹی سی مسجد کے امام کو انتہائی خوبصورت اور دلسوز آواز سے نواز رکھا ہے۔ جوں جوں قرأت بڑھتی چلی گئی، سامعین پر ایک وجسا طاری ہونا چلا گیا، اور یہ ان کی اس مسجد کی نماز کا معمول تھا۔ لیکن آج معمول سے کچھ ہٹ کر ہونے جا رہا تھا۔ نماز مکمل ہوئی، قاری صاحب امامت سے فارغ ہوئے تو مقتدیوں میں ایک صاحب اٹھے اور آگے بڑھ کر قاری صاحب کو سینے سے لگایا اور ایک دعا دی: قاری صاحب، اللہ آپ کو حرم کا امام بنائے۔ قاری صاحب خوشی اور حیرت کی تصویر بنے دعا دینے والے کے روشن پر یقین چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف اس بات کی خوشی عالم اسلام کے معروف شخصیت جنہیں دنیا علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے جانتی ہے، وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں اور حیرت سے بات پر کے دعا کیا دے رہے ہیں۔ کہہ ہی دیا شیخ شریم نے: آپ کون ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا: میں پاکستان سے ہوں احسان الہی ظہیر۔ شیخ شریم فرمانے لگے: امام اہل سنت علامہ احسان الہی ظہیر، شیخ ریاض کی یہ چھوٹی سی مسجد کہاں اور وہ بیت اللہ کی امامت کہاں؟ لیکن دعا دینے والے کو اپنے رب کی عطاؤں پر بڑا ناز اور گمان تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، 1987 آیا، علامہ شہید ہوئے اور اپنے محبوب کے کرب میں جا کر دفن ہوئے۔ سوگواروں میں جہاں لاکھوں مداح تھے، وہیں وہ قاری صاحب بھی تھے۔ دعا دینے والا چلا گیا، لیکن دعا باقی تھی، اور کسی کو یاد ہو نہ ہو، لیکن قاری صاحب کے سینے میں ایک اعزاز بن کر جگمگا رہی تھی۔ قبول ہو نہ ہو، آخر علامہ شہید نے ان کے لیے اتنے بڑے الفاظ کہے تھے۔ پھر چشم فلک نے وہ دن دیکھا جب کئی سال پہلے دی گئی اس دعا کو مالک ارض و سما نے عملی صورت عطا کی۔ وہی قاری صاحب بیت اللہ کا خوبصورت اور پاکیزہ صحن تھا، مغرب کی نماز تھی، اور قاری صاحب کی دل نشین اور دلسوز آواز بیت اللہ کے اندر بلند ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے اور دل سے علامہ شہید کے لیے دعائیں نکل رہی تھی: مالک، جس کی دعا سے آج یہ مقام ملا، آپ جنت میں اس کے مقام کو بلند فرما دیجئے۔ عجب روح پروز منظر تھا، سامعین کی آنکھیں اشک بار تھی کہ آواز میں اللہ نے خوبصورت ہی ایسی دی کہ سننے والا سنتا ہی چلا جائے، اور پھر اللہ نے اس آواز کو ایسی شہرت عطا کی کہ دنیا بھر میں ائمہ حرم کی سب سے زیادہ سنی جانے والی آوازوں میں سے دوسرے آواز قرار پائی، اور دنیا آج انہیں محترم قاری صاحب کو الشیخ السعود الشریم کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا، یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو الشیخ السعود الشریم نے اپنی زبانی علامہ شہید کے برادر اصغر محترم پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی ظہیر حافظہ اللہ کو ایک ملاقات میں سنایا تھا۔ ہمارے علم میں آ گیا، نہ جانے عظمت و رفعت کہ ایسی کتنی داستانیں علامہ شہید سے منسوب ہوگی
جو عزتوں کے مالک اللہ ہی کے علم میں ہوں گے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور جنت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جمع فرمائے۔